نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم پر رحم کیجیے قرآن عظیم کے ذریعے، آمین۔ آیت نمبر 83۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں؟ چونکہ ایسے لوگوں کی دوستی شیاطین سے ہوتی ہے اور شیاطین انہیں ہر وقت نافرمانیوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے ہیں، آرزویں بڑھاتے رہتے ہیں، سرکشی طغیانی میں آگے کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے حوالے کر دیتے ہیں اور شیاطین کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ شر اور فساد میں تیزی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو شیاطین ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، یعنی ایسے لوگ جو شیاطین کی صفت رکھتے ہیں وہ بھی شر و فساد پھیلاتے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ فَلَا تَسْتَعْجِلْ عَلَيْهِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کی جلدی نہ کریں کہ انہیں جلد ہلاک کر دیا جائے تاکہ زمین ان سے پاک ہو جائے۔ ہم نے خود عمدن انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور انہیں بڑھاوا دے رہے ہیں، آخر وقت مقررہ پر انہیں دبوچ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ انہیں تو کچھ یوں ہی سی ڈھیل ہے جس میں یہ اپنے گناہوں میں بڑھے چلے جا رہے ہیں، آخر سخت عذابوں کی طرف بے بسی کے ساتھ جا پڑیں گے۔ اور یہ لوگ فائدہ اٹھا لیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہم ان کے سال، مہینے، دن اور وقت کا شمار کر رہے ہیں، ان کی سانسوں تک کی گنتی کر رہے ہیں، اور جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ انہیں چکا دیں گے اور یہ عذابوں میں پھنس جائیں گے۔ یاد رکھیں آج بھی جن لوگوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ڈھیل ان کی مہلت ہے، اور اس مہلت سے فائدہ اگر وہ نہیں اٹھائیں گے تو مہلت ختم ہونے کے بعد وہ وقت آ ہی جائے گا جب ان کی پکڑ ہوگی۔ آیت نمبر 85۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن اہل تقوی کو ہم جمع کر کے لائیں گے رحمان کی طرف وفود کی صورت میں۔ اہل تقوی وہ لوگ جو اللہ کی باتوں پر ایمان لائے، پیغمبروں کی تصدیق کی، اللہ کی فرما برداری کی، گناہوں سے بچے رہے اور پروردگار کا ڈر ہمیشہ دل میں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل تقوی کا مہمانوں کی طرح استقبال ہوگا۔ وہ بہت معزز لوگ ہوں گے، اللہ کے مہمان خانے میں باعزت داخل کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اہل تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وفد کی شکل میں پہنچیں گے۔ عربی زبان میں وفد کے معنی ہے شاہوں اور عظمائے قوم کے سامنے انعامات اور مکافات حاصل کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے اہل تقوی بندے معزز اور مکرم پہنچیں گے، اس کی جانب سے انعامات اور مکافات پائیں گے اور حسین و جمیل اونٹوں پر سوار ہو کر جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 86، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے۔ اس دن مجرموں کو جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم کے گھاٹ پر لے جایا جائے گا، اس حالت میں کہ پیاس کی شدت سے ان کی جان پر بنی ہوگی۔ آیت نمبر 87، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا، کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد نبھایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اور جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت اور بندگی میں بسر کی، سوائے ان کوتاہیوں کیے اور ان لرزشوں کے جو انسان ہونے کے ناطے سرزد ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت مفید ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اللہ کے عہد کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا رخ متعین کرتے ہوئے اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات کو مسلسل نظر انداز کیا، ایسے لوگوں کے لیے کسی کی کوئی شفاعت کارآمد نہیں ہو سکتی۔ شفاعت کے بارے میں ہم یہ اصول آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن شفاعت یعنی شفاعت کرنے کی اجازت حاصل ہوگی تو وہ اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے لیے اذن ہوگا۔ آیت نمبر 88، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ قریش مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 89، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، دیکھو تم یہ ایک بہت بھاری بات لائے ہو، یہ عقیدہ گھڑ کے تم لوگ اللہ کے حضور ایک بہت بڑی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہو، اور تمہاری اس گستاخی کی وجہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 90 میں، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے۔ آیت نمبر 91 بھی پڑھ لیتے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دے دی۔ ان آیات کریمہ میں یہود و نصارہ اور بعض عرب قبائل کی تردید کی گئی ہے جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایک بدترین گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ایسی بری بات ہے کہ مقام ربانی کے لیے شدت غیرت کے سبب قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین میں شگاف پڑ جائے اور پہاڑ پاش پاش ہو جائیں۔
اس لیے کہ یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو تمام مخلوقات کا خالق اور موجد ہے، وہ تو احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اولاد تو مخلوق کی ہوتی ہے، اور جب قیامت ہوگی تو آسمان اور زمین میں پائے جانے والے تمام انس جن اور فرشتے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے نہایت خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا خلاف عقل ہے۔ وہ تو اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ اولاد تو مخلوق کی ہوتی ہے جو اپنے لیے دنیاوی زندگی میں یار و مددگار کا محتاج ہوتا ہے۔ آیت نمبر 92۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ دراصل اولاد کی خواہش اور اس کی ضرورت ایک کمزوری ہے، اور اس کی ضرورت انسان کو ہے، اس لیے کہ وہ خود فانی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور اس دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اپنی اس کمزوری کے تحت ہم اولاد کی خواہش کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے ذریعے دراصل اپنی ہستی کا تسلسل چاہتے ہیں، اور اولاد کی شکل میں ہم اس دنیا میں اپنی بقا چاہتے ہیں۔ بہرحال انسان یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ وہ فانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا میں اپنا دوام چاہتا ہے۔ اسی خواہش کے تحت وہ دنیا میں اپنے ان منٹ نقوش چھوڑنا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ اولاد کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ بہرحال ایسی کوئی ضرورت ہم انسانوں کو ہی لاحق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہر کمزوری سے پاک ہیں، انہیں کسی ایسے سہارے کی ضرورت بھلا کیوں کر ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق اور موجد ہے۔ آیت نمبر 93۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک مطیع فرما بردار بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بندے کی حیثیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ و رسولہ کہتے اور مانتے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس روز میدان محشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر حمد بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اس روز ہر کوئی اللہ کے حضور اللہ کا بندہ بن کر حاضر ہوگا، اس میں سے کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا جائے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 116۔ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ آیت نمبر 94۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور پوری گنتی کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا کلی طور پر احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک کو گن رکھا ہے۔ ایک فرد بھی اس سے بچ کر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی معبود ہوتا یا اللہ کا بیٹا ہوتا تو اسے یقیناً خبر ہوتی، اور قیامت کے دن ان مخلوقات کا ایک ایک فرد اللہ کے حضور تنہا آئے گا
اس کا نہ کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ آیت نمبر 95۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس اکیلے اکیلے، یعنی اس دن ہر فرد کا محاسبہ ذاتی حیثیت میں ہوگا۔ نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، نہ شوہر کے ساتھ بیوی، نہ بیوی کے ساتھ شوہر، نہ کوئی کسی کا حمایتی ہوگا، نہ کوئی کسی کا مددگار، نہ کوئی سفارشی۔ ہر طرف نفسی نفسی کا شور ہوگا، ہر شخص کو فکر ہوگی تو اپنی جان کی ہوگی۔ آیت نمبر 96۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ کفار اور مشرکین کے بعد اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یہاں ان صالحین کے لیے ان کٹھن حالات میں ایک خوشخبری تھی کہ بلا شبہ ابھی اہل ایمان کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ انہیں ہر طرف سے مخالفت، لعن طعن کا سامنا تھا، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ یہی لوگ محبوبان خلائق ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر لوگ عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کریں گے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم دلوں پر راج کرے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے، لہٰذا تم بھی اسے محبوب رکھو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اسے محبت رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو محبوب رکھتا ہے، بس تم سب بھی اس کو محبوب رکھو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اس طرح اللہ کا محبوب بندہ خلق خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 97۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں اس کے ساتھ متقین کو، اور خبردار کریں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ قرآن کی زبان بہت سہل اور خوبصورت ہے۔ عام قرآنی عبارت سلیس اور آسان عربی زبان میں ہے، اور اس میں ثقیل اور مشکل الفاظ شاذ ہی کہیں نظر آتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذریعہ اور وسیلہ، اور آپ کی تعلیمات کا جو محور اور مرکز ہونا چاہیے، یہی قرآن ہونا چاہیے۔ آپ اسی کے ذریعے وعظ و تذکیر کا فریضہ انجام دیں، قرآن کی آیتیں سنا کر جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرائیے۔ اسی لیے ہم نے اسے آپ کی زبان میں اتارا ہے۔ اس کی قرأت، اس کو سمجھنا بہت آسان بنا دیا ہے، تاکہ اللہ سے ڈرنے والوں کو آپ جنت کی خوشخبری دیں، اور کفار قریش جو بدترین جھگڑالو ہیں انہیں عذاب نار کا خوف دلائیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کریم ایک مؤثر اور جامع واعظ بھی ہے اور تزکیہ نفس کے لیے شافی و کافی دوا بھی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو آپ نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ساتھ ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے میری وعید سے۔ آیت نمبر 98، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ اس آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کفار قریش کو نصیحت کی ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی کیا آج قوم سمود کی کہیں آہٹ سنائی دیتی ہے یا قوم عاد کا کوئی نام و نشان نظر آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ بہت سی قومیں جنہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی اور ہماری دعوت کے خلاف سازشیں کی، اب ان کا وجود باقی نہیں، ان کے نام و نشان ایسے مٹ گئے جیسے وہ بھولی بسری یاد بن گئی ہیں، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی شان و شوکت کچھ بھی باقی نہیں۔ اب جو کچھ بھی اگر ان کی کھنڈرات باقی ہیں تو وہ عبرت کا سامان ہے، وہ عبرت کے لیے ہیں۔ تو آپ کی قوم ان لوگوں کے انجام سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتی اور اللہ کے حضور شرک و معاصی سے توبہ کیوں نہیں کرتی، توبہ کر کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ چنانچہ قریش مکہ یا جو لوگ آج کفر اور سرکشی میں حد سے بڑھے جا رہے ہیں تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔